کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے رستے کے سوا کسی اور رستے کی پیروی و اتباع کرے گا، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرے گا اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آج دور حاضر میں ہر بندہ پریشان ہے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ظلم و ستم کے بازار ہمارے لیے گرم کیے گئے، انصاف کے دروازوں کو بند کیا گیا، امیر زادوں کے لیے ہر سہولت موجود ہے، لیکن غریب جو ہے اس کے پاس سوائے خودکشی کے اور کوئی رستہ نہیں بچا۔ آخر کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ آج سے کئی سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی تھی اور کئی سو سال پہلے ہمیں اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب میری امت کے لوگ یہ 3 کام کریں گے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں روایت کی ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اور حرام کردہ خرید و فروخت کی صورتوں کو مختلف حیلوں اور بہانوں کے ذریعے حلال قرار دے دیں گے تو ذلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ تو آج اگر دیکھا جائے، ہر کوئی بندہ یہ سوچے کہ جس ملک کا پورا نظام سودی کاروبار کے اوپر چل رہا ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اللہ کے قہر نازل ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ تو آج دیکھیں آپ، ہمارے اوپر مہنگائی کی صورت میں عذاب آ رہے ہیں، ظلم و ستم کی صورت میں ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو رہے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ سودی کاروبار کے اوپر ہے۔ اس ملک میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی کہ جس ملک میں بیرون ممالک سے قرضہ لیتے ہوئے سودی کاروبار کے اوپر، سود کے اوپر، اور حکمران بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ قرضہ دینے کے لیے مان گئے، کہ جس سود کو قرآن نے کہا ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ہم کرتے تو اللہ کے ساتھ جنگ ہیں، تو پھر ہم اس اللہ کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کا نزول فرمائے گا اور ہمیں جو ہے حضرت عمر جیسا نیک حکمران عطا فرمائے گا۔ جس ملک میں سودی کاروبار ہوگا وہاں حضرت عمر جیسا حکمران نہیں آئے گا، بلکہ اس ملک میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے گئے ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیے گئے۔ یہ عذاب دینے والے لوگ ہیں، ان کی یاشیاں، ان کی فحاشیاں، ان کی یاشیاں یہ خود کرتے ہیں، لیکن غریب لوگ جو ہیں، غریب جو ہے اس کے خون کو چوسا جا رہا ہے، اس کے خون کو نکال کے یہ اپنی یاشیوں کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ ٹیکس غریب کے اوپر مسلط کیے گئے اور بلوں میں اضافہ کیا گیا، یاشیاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری خامی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب میری امت کے لوگ یہ کام کریں گے اس وقت بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ وہ کون سا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب لوگوں کے دلوں سے دین کی محبت، دین کی حمیت، دین کی فضیلت نکال کر جب لوگوں کے دلوں میں دنیا کا پیار، محبت اور دنیا ان کا مقصد بن جائے گی کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے، اس وقت بھی ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آج ہر کوئی سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ قرآن کے
کس حکم کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے، کتنا ہمارا قرآن کے ساتھ پیار ہے، کتنا ہمارا قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ تو آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، میں بھی کروں، تو بالکل نتیجہ یہ نکلے گا 0/0۔ اور تیسری خامی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب میری امت کے لوگ یہ کام کریں گے تو تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب یہ عملی دین کی سربلندی کے لیے عملی کوشش چھوڑ دیں گے، یعنی کہ جب جہاد کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیا جائے گا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو آج دیکھیں، آج جہاد کے بارے میں ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے، ہم کتنا پیار کرتے ہیں جہاد کے بارے میں۔ کوئی اگر غیر مسلم، کوئی اگر اسلام کا دشمن ہمیں جہاد کے لیے پکارتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم 5 سال دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا نیک حکمران عطا فرما۔ جب حکمران کے انتخاب کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے، کوئی نون لیگ کا چمچہ بن جاتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا چمچہ بن جاتا ہے، کوئی PTI کا چمچہ بن جاتا ہے، پھر ہم خود ہی ان ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں دوبارہ۔ جب یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر ہم 5 سال دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا نیک حکمران عطا فرما۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں لوگ۔ دیکھیں، جب بھی ہمارے ملک کے اوپر کوئی بری آفت آتی ہے، کوئی برا وقت آتا ہے، تو وہاں عملی میدانوں میں آپ کو نظر آئیں گے داڑھیوں والے نظر آئیں گے، یہ اسلامی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی، یہ علماء آپ کو نظر آئیں گے۔ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی گورنمنٹ نمائندہ وہاں نہیں پہنچتا، آج آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے داڑھیوں والے ہی نظر آئیں گے، یہ علماء ہی نظر آئیں گے جو راتوں کی نیند کو چھوڑ کر امت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ سہولتیں میسر کر رہے ہیں، ان کے لیے دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے۔ ہمارے اصلی محافظ یہ علماء ہیں، ہمارا اصلی سرمایہ تو یہ دیندار لوگ ہیں۔ ہم ان دیندار لوگوں کو چھوڑ کر پھر ان ظالموں کو اپنے پر مسلط کر لیتے ہیں، پھر ہم 5 سال پوری چیخیں مارتے ہیں، پھر ہماری چیخوں کو سنا نہیں جاتا۔ یہ اصلی وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ 3 خامیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ظلم و ستم کے بازار ہمارے اوپر گرم ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں۔ اگر آپ ان سے حقیقی نجات چاہتے ہو، حقیقی ان سے دور ہونا چاہتے ہو، تو اس کا بھی اللہ کے دین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت